الحمدللہ رب العالمین وبک نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ اسباق میں آپ احباب کی خدمت میں سورہ فاتحہ سے متعلق فضائل و مسائل اور سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے اسباق میں سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ اس سے پہلے آج کے سبق میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کے فضائل جو روایات میں منقول ہیں آپ احباب کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ محترم و معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ قرآن مقدس کی سب سے لمبی سورت ہے۔ ایک طویل زمانے تک سورہ بقرہ نازل ہوتی رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس سورت کا نزول شروع ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے میدان میں مقیم تھے، تو اس موقع پر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے سورہ بقرہ کا زمانہ نزول تقریباً 10 سال رہا ہے۔ اس 10 سال کے عرصے میں سورہ بقرہ تھوڑی نازل ہوتے رہی ہے، تو ایک طویل زمانے تک یہ سورت کا نزول ہوا ہے۔ اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات اور بہت سارے حکمتیں، بہت سارے قصص اللہ رب العزت نے اس سورت میں نازل فرمائے ہیں۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 خبر و قصص سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ جب سیکھنا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سورہ بقرہ سیکھتے سیکھتے 12 سال کا عرصہ بیت گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ سیکھنا شروع کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سورہ بقرہ سیکھتے سیکھتے 8 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اہل باطل کی تشریح بیان فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل باطل سے مراد یہاں پر جادوگر لوگ ہیں، یعنی جو سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جادوگروں کی جادوگری ان لوگوں پر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ سورہ بقرہ کی بڑی اہم ترین فضیلت ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم و معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ خصوصاً جادو کے توڑ کے لیے یا شیاطین و جنات کو دفع کرنے کے لیے اپنے اندر ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں اس تعلق سے سورہ بقرہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں اگر کوئی کسی رات میں سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لے تو انشاءاللہ اس رات جنات و شیاطین اس گھر میں داخل ہو نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جنات و شیاطین اس گھر والوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، پھر آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، شروع کی 4 آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، تو کل ہو گئی 7، اور سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں۔ سورہ بقرہ میں یہ 10 آیتیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ رات کو سوتے وقت اگر یہ 10 آیتیں پڑھ لے گا تو جنات و شیاطین اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، اور اس گھر والوں پر جنات و شیاطین کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے فضائل ہیں، یہ سورہ بقرہ کی تاثیر ہے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کا کوہان ہے، یعنی قرآن کا بلند ترین حصہ ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، اور اس کی بلندی ہے، اور اس سورت کی خصوصیت یہ ہے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو اس سورت کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے زمین پر اترے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ واحد سورہ بقرہ کی فضیلت ہے کہ اس سورت کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے زمین پر اترا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ سورہ بقرہ کس درجے کی فضیلت والی اور کس درجے کی اہمیت والی یہ سورت ہے۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی شیطان داخل ہو نہیں سکتا۔ شیطان کی مجال نہیں کہ وہاں سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہو اور شیطان وہاں پر داخل ہو۔ داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک روایت میں ہے جب سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے تو شیطان سورہ بقرہ کی تلاوت سے اتنا پریشان ہوتا ہے، جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتے ہوئے، یعنی ہوا نکالتے ہوئے پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی اپنی ایک تاثیر ہے کہ شیطان سورہ بقرہ سے اتنا گھبراتا ہے، سورہ بقرہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جب سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے ہوا نکالتا ہوا، ریح خارج کرتا ہوا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی اپنی ایک عظیم و شان تاثیر ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، جس دن سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے یا جس رات سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، 3 دن اور 3 رات تک شیطان وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا۔ گویا سورہ بقرہ اپنی فضیلت میں، اپنی برکت میں وہ تاثیر رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیں تو 3 دن تک اس کا اثر اور اس کا رعب اور اس کی تاثیر ایسے باقی رہتی ہے کہ 3 دن تک شیطان کی مجال نہیں ہوتی کہ وہاں پر داخل ہو۔ تو روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے، 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی اپنی فضیلت ہے، سورہ بقرہ کی اپنی تاثیر ہے۔ تو سورہ بقرہ کو جنات و شیاطین کے بھگانے کے تعلق سے اور جادو کے توڑ کے تعلق سے سورہ بقرہ اپنے اندر ایک خصوصی شان اور خصوصی تاثیر رکھتی ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی ہر آیت میں برکت ہی برکت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سب سے بدترین اور سب سے ذلیل گھر وہ ہے، گھروں میں سب سے بدترین اور سب سے ذلیل گھر وہ ہے جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، وہ بدترین گھر اور ذلیل گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ تو سورہ بقرہ اپنے اندر ایک خصوصی شان اور خصوصی تاثیر رکھتی ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پاگل اور مجنوں ہو جائے، اس پر سورہ بقرہ پڑھ کر دم کیا جائے، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ کر دم کیا جائے، تو اس کا جنون، اس کا پاگل پن اس آیت کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی برکتوں والی صورت ہے، بڑی عظمتوں والی صورت ہے،
اور بڑی تاثیر والی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بتائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاثیریں بیان فرمائی۔ آیت الکرسی جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں سے اتاری گئی ہے، اس امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، وہ آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال محترم سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے فضائل تھے۔ آپ احباب کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے اس سورت کے فضائل بتائے گئے تاکہ اس سورت کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں سورہ بقرہ کی بالترتیب انشاءاللہ تفسیر جاری رہے گی۔ آپ احباب سے خدمت ہے، اہتمام سے ترتیب وار ان اسباق کو آپ سنتے رہیں۔ اگر اللہ زندگی باقی رکھے تو انشاءاللہ مکمل قرآن کی تفسیر بالکل آسان انداز میں آپ احباب کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔